اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے مردہ زمین، پیدا زندہ کیا ہم نے اس کو اور نکالا اس میں سے اناج تو اس میں سے کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون، اور بنایا اس میں ہم نے باغات کو انگور کی اور کھجور کی، اور جاری کیا اس میں چشموں کو، لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون، تاکہ کھائے اس کے پھل، اور نہیں کیا ان کے ہاتھوں نے کوئی کام، افلا یشکرون تو کیا وہ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے اس کی ذات جس نے پیدا کیا تمام چیزوں کے جوڑوں کو جس کو زمین اگاتی ہے، اور خود ان کی جانوں کو اور ان چیزوں کو جس کو وہ نہیں جانتے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے لے کر 36 تک کا ترجمہ ہے۔ دراصل سورہ یاسین کے اندر شروع کے اندر جو مکہ کے لوگ تھے، سب سے پہلے وہ اللہ کا انکار کرتے تھے کچھ لوگ اس میں سے، اور دوسرا یہ تھے کہ قیامت کے بعد جو زندگی ہونے والی ہے جس کو حشر اور نشر کہتے ہیں، اللہ زندہ کریں گے، جمع کریں گے اور حساب و کتاب بھی کریں گے، دوبارہ پیدا بھی ہونا ہے مٹی ہونے کے بعد، اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ اور آج کے زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سادی مثال دے کر زمینی چیزوں کے ذریعے پہلے مثال دی ہے۔ اللہ نے کیا مثال دی ہے؟ ایک نشانی ہے ان کافروں کے لیے یا مسلمانوں سے ان کمزور ایمان والوں کے لیے، جن کا ایمان کمزور ہے، جو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم مرنے کے بعد جب ہڈی ہو جائیں گے اور ہمارا جسم گل سڑ جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں جاؤ کسی میدان کے اندر اور زمین، مردہ زمین کو دیکھو، مردہ زمین جس پر کوئی درخت اگے نہ ہو اس کو دیکھو۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس میں بارش برساتے ہیں تو اس کے اندر سے اناج کو اگاتے ہیں۔ کیا اگاتے ہیں؟ اناج اگاتے ہیں۔ کسان صرف اتنا کرتا ہے، بیج بوتا ہے اور پانی ڈالتا ہے اور کھاد دیتا ہے، باقی پورا درخت تیار کرنا، اس کے پتے نکالنا اور پتوں کے اوپر پھول کو نکالنا اور اس پھول کے ذریعے پھل کو نکالنا، یہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ کہتے دیکھو مردہ زمین وہ مردہ ہے، لیکن اس کے اندر جان ڈالی کس نے؟ ہم نے ڈالی، بارش برسایا۔ اگرچہ تم نے اتنا کام کیا کہ بیج بویا اور پانی اگرچہ ہم نے برسایا، لیکن اگر اس کو لا کر ڈال رہے ہو تو کیا 24 گھنٹے بیٹھے ہو اس درخت کو تیار کرتے؟ ارے بتائیے 24 گھنٹے کسان اس کو تیار کرتے بیٹھتا ہے؟ نہیں، اللہ کی ذات رہتی ہے جو چھوٹے سے بیج سے انگور کو نکالتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان پھلوں کو تم کھاتے ہو، جن پھلوں کو تم کھاتے ہو اس کے بارے میں ہی سوچو کہ یہ جب زمین کے اندر تھے، جب ہم نے ان کو لگایا تو یہ مردہ تھے، اس کے اندر جان کس نے ڈالی ہے؟ اللہ رب العزت نے ڈالی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے یہ مثال دی اور سمجھایا جیسے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا پانی ڈال کر، ایسے ہی قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ تو آسمان سے بارش برسائیں گے، وہ جتنے مردے رہیں گے سب کے سب کھڑے ہو کر زندہ ہو جائیں گے، اور میدان محشر ملک شام کے اندر جہاں پر میدان ہے اس میدان کے اندر قیامت کا دن قائم ہو جائیں گے، سارے لوگ دوڑتے ہوئے قبروں سے نکل کر وہاں پر بھاگیں گے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے اس میں باغات بنائے، کس کے بنائے؟ کھجور کے اور انگور کے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور جاری کیا اس میں چشمے۔ پانی کے چشمے کون جاری کر رہا ہے؟ پانی کے چشمے، میٹھے پانی کے چشمے اللہ رب العزت جاری کرتے ہیں۔ آدمی آج کے زمانے میں بورنگ مارتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہاں میٹھا پانی، دوسری طرف مارا تو معلوم پڑتا ہے کہ یہاں کھارا پانی۔ کون ذات ہے جو چشموں کو اور پانی کو زمین کے سوتوں سے نکالتی ہے؟ پتھروں کے درمیان سے جو پانی کو نکالتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو بے جان پتھر سے پانی نکال سکتا ہے۔ تو جس زمین کے اندر تم دفن کیے گئے ہو یا جس جگہ پر تم چلے گئے ہو، کسی انسان کو اگر شیر نے کھایا ہے تو شیر کا پیٹ اس کی قبر بنا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم وہیں سے تم کو دوبارہ زندہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ دکھلا رہے ہیں کہ یہ سب نعمتیں دیکھو، ان نعمتوں پر غور کرو، یہ نعمتیں کیسی بنی ہیں اللہ رب العزت نے۔ اور اللہ آگے کہتے ہیں لیأکلوا من ثمرہ، ہم اس کو پیدا کیے تاکہ تم اس سے کھاؤ، لطف اندوز ہو، مزے اٹھاؤ۔ وما عملتہ ایدیہم، اور اس کو تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ دیکھیے انگور کی جب بیل آتی ہے، اگر اس کا پتا کھائیں گے آپ کو تو میٹھا نہیں لگے گا، لیکن انگور کیا کریں گا؟ برابر میٹھا لگے گا۔ انار کو دیکھیے، انار کا چھلکا اگر کھائیں گے تو کڑو لگے گا، لیکن اس کے اندر جو انار کے دانے ہوتے ہیں وہ کتنے میٹھے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کڑو پتوں کے درمیان مٹاس کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے بتائیے؟ انار کی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی دکان پر جائے اور کوئی جیرا سوڈے کی بوتل مانگے تو بولتا ہے کہ پھٹی ہوئی بوتل سلک پیک بوتل ہونا۔ اللہ رب العزت جب انگور کو بناتے ہیں تو کہیں سے پھٹا ہوا نہیں رہتا ہے انگور، ایسا ہوتا ہے جیسا اللہ نے اس کو پورا پیک کیا ہوا ہے اور پورا مٹاس اور میٹھا رس اس کے اندر بھر دیا ہے۔ یہ کون سی ذات کر رہی ہے؟ یہ اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ سب ہم کر رہے ہیں۔ جتنے پھل تم کھا رہے ہو اور جو اناج کے دانے کھا رہے ہو، یعنی کیا، گیہوں، جوار، چاول، یہ سب جو تم کھا رہے ہو یہ سب ہم نے بنائے، تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنائے۔ اور بعض مفسرین نے کہا وما عملت ایدیہم، اور ان پھلوں کے ذریعے جس کو تمہارے ہاتھ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات ہیں، انسان کو چھوڑ کر شیر ہے، چیتا ہے، ہاتھی ہے، اور بکری ہے، بیل ہے، بھینس ہے، یہ سب جو ہے اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اور ہر مخلوق ایک کھانا کھاتی ہے۔ کیا کھانا کھاتی ہے؟ ایک کھانا کھاتی ہے۔ بکری آپ کو گھاس کھاتی ہوئی دکھیں گی، کبھی بکرے کا گوشت کھاتی ہوئی نہیں دکھیں گی بکری، دیکھا ہے کبھی اس کو؟ نہیں۔ شیر ہمیشہ ماساری رہے گا، وہ گوشت کھائے گا، اس کو کبھی نہیں دیکھیں گے وہ چارہ کھا رہا کر کے۔ اللہ نے ایک غذا طے کر دی، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر انسان وہ ہے جو ایک غذا نہیں کھاتا، ایک غذا سے کئی غذا بنا کر کھاتا ہے۔ آج سوچئے چکن 65 اگر کس کو بنانا ہے تو مرغی کا گوشت لا رہا ہو، اس میں مسالہ ڈال رہا، تیل ڈال رہا، نمک ڈال رہا، چٹنی ڈال رہا، اور کارن فلاور کیا کیا ڈال کے اس کو بنا رہا، کھا رہا۔ اتنی ساری چیزوں کو جمع کر کے بنانا، یہ سلیقہ اللہ نے انسان کو سکھایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سلیقہ ہم نے سکھایا، اس لیے اس کی شکر گزاری کرو۔ اللہ نے آم بنایا، اب اسی آم سے کوئی آدمی اچار بناتا ہے، مربع بناتا ہے، اسی سے جوس بناتا ہے، ایک چیزوں سے دسیوں چیزوں کو جو بنا رہا ہے۔ وما عملت ایدیہم، اور وہ چیزیں جس کو انسان کے ہاتھ بناتے ہیں۔ دودھ کی مثال لے لو، دودھ سے آدمی گھی بناتا ہے، دودھ سے پنیر بناتا ہے، دودھ سے میٹھی چیزیں بناتا ہے، دودھ سے پیڑے بناتا ہے، دودھ سے دہی بناتا ہے۔ ایک ہی دودھ سے انسان کئی قسم کی مٹھائیاں اور غذائیں تیار کر کے کھا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سلیقہ اور طریقہ ہم نے انسان کو سکھایا، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ افلا یشکرون، اتنی ساری چیزوں کو، اتنی ساری نعمتوں کو، اتنی ساری غذاؤں کو کھا کر ہماری شکر گزاری نہیں کرتا ہے۔ یعنی انسان کو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو شکر گزاری کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ نے پورے قرآن میں، ہمارے حضرت مولانا غلام صاحب استانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، اور بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں مسلمان بندوں سے ایک چیز کی شکایت کی، مسلمان بندوں سے ایک چیز کی شکایت کی۔ 22 پارے کے اندر سورہ سبا کا دوسرا رکوع ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اس کے اندر فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہمارے تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں، ورنہ اکثر تو ناشکرے ہیں، ورنہ اکثر تو ناشکرے۔ کھانے کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا مسلمان بنایا۔ سو کر اٹھ رہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی۔ آدمی نیند کے اندر بھی مر سکتا تھا، دوبارہ اٹھایا، بیت الخلا سے باہر آنا، غفرانک الحمدللہ الذی، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے ہمارے پیٹ سے گندگی کو نکال دیا۔ ہر چیز کے اس میں اللہ نے حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کا کہا ہے۔ اس لیے بندے کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ حاصل ہو، الحمدللہ کہے۔ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے بندوں کی نعمتوں پر بھی اظہار شکر ہونا چاہیے، لیکن ہر چیز کا شکر کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہر چیز کا شکر کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے اگر ہمیں قرآن شریف دیا ہے تو اس کا شکر یہ نہیں ہے کہ قرآن لے آپ اس کو ماشاءاللہ کپاٹ کے اندر، تجوری کے اندر بہترین سونے کی کپاٹ کرے، اس کے اندر ڈال دے اس کو، اور مرنے کے بعد ہمارے اوپر جنازے کے اوپر رکھ دے۔ یہ اس کا شکر نہیں ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ پڑھتے رہے۔ اگر کسی نے آپ کو لباس دیا ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو پہنتے رہے۔ اگر کسی نے آپ کو کھانا دیا ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی غذا کو کھایا جائے۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز دی ہے تو اس چیز کو اس کے استعمال میں لانا چاہیے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے جو بھی نعمتیں بندوں کے ذریعے ملے یا بغیر بندوں کے ملے، اپنی کمائی پر اور اپنی محنت پر،
تو سمجھے کہ اللہ نے یہ ہمیں عطا کیا ہے، ورنہ اللہ کے تو اور بھی بندے ہیں جن کو اللہ دے سکتا تھا. ہمیں اگر اللہ نے مفت میں بھی دیا ہے تو ہمیں ہر وقت زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو افلا یشکرون. اتنی ساری نعمتوں کو کھا کر تم ہماری شکر گزاری. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں اللہ تم اپنی دنیاوی زندگی میں جا کر دیکھو، جس مردہ زمین کے اوپر ہم اس مردہ زمین کے اوپر درختوں کو اگاتے ہیں اور اس سے پھل نکالتے ہیں، جب ایک مردہ زمین سے ہم درختوں کو زندہ کر رہے ہیں تو تمہیں زندہ کرنا ہمارے لیے کیا بڑی بات ہے؟ ایک تو پہلی اس آیت کے ذریعے یہ سمجھایا، اور دوسری آیت کے ذریعے کیا سمجھایا انشاءاللہ آئندہ کل بتائیں گے. اس لیے ہمیں اللہ کی یاد رکھیے، اگر کوئی شکر نہیں کرتا ہے تو اس کا آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر موت تک کی تمام سنتیں اس میں، اور ہندی میں بھی مل جاتی ہو، اس لیے اس کو خرید کر آدمی کو پڑھنا چاہیے. گھر کے اندر بھی ایسے فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی بھی تعلیم کرنا چاہیے تاکہ ہم کو ہر وقت کی سنت معلوم پڑے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی شکر نہیں کرتا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیسے کروں، تو رات کے اندر اپنے بستر پر بیٹھے، صبح میں رات میں بیٹھے، اب رات میں بیٹھنے کے بعد سوچے میں صبح میں اٹھا، اس پر بولے الحمدللہ. سیدھا اٹھے، بھائی لکوا لگ گیا تو مر جاتے، ٹیڑھا پیر ہو جاتا تھا، سیدھا اٹھ گئے الحمدللہ، اتنا الحمدللہ. پھر بیت الخلاء گئے، فارغ ہو کر آئے الحمدللہ، نماز پڑھے الحمدللہ، قرآن پڑھے الحمدللہ، گھر میں بیوی نے سحری کر دی، سحری دے دی الحمدللہ، سحری کر کے فجر کی نماز پڑھائے الحمدللہ، پھر جا کر سو گئے الحمدللہ، پھر دوپہر میں کام پر گئے وہاں فائدہ ہوا الحمدللہ، پھر ظہر کی نماز پڑھے الحمدللہ. ایسا پوری دن کی تمام نعمتوں کو یاد کریں اور ہر نعمت کے اوپر الحمدللہ کہے. انشاءاللہ جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کے اندر کبھی کمی نہیں ہوگی، بڑھوتری ہی ہوگی. یاد رکھیے، کبھی کمی نہیں ہوگی، کبھی کیا ہوگی؟ بڑھوتری ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک فقیر آدمی مانگنے آیا ان کے پاس، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جو پھل تھا وہ پھل غالباً 2 یا 1 پھل دے دیے اس کو. اب ایک جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی ہدیہ لے کر آیا، حضرت علی کو کہا کہ یہ ٹوکرا آپ کے لیے ہے. تو حضرت علی نے گنا اس کے اندر تو 9 پھل تھے، تو کہا 9 نہیں 10 ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ 10 ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا میں نے 1 دیا ہوں اور اللہ کا اصول یہ کہ 1 کے بدلے کتنے دیتا ہے وہ 10. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے پاس 1 نیکی لے کر جائے گا یا 1 اچھائی لے کر جائے گا، اللہ اس کے بدلے 10 دیں گے. تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی 1 کم ہے، تو آہستہ اس نے جیب میں سے نکالا، کہا میں نے لیا تھا. تو حضرت علی نے کہا رکھ لے، میں تو بس یہ جانچنا چاہ رہا تھا کہ میں نے تو اللہ کو 1 دیا ہے اور اللہ نے 9 کیسے دے دیے. تو یاد رکھیے جب بھی اللہ کا شکر کریں گے تو آسان طریقہ ہے. عشاء کے بعد آدمی بستر پر بیٹھے، دن میں جو نعمتیں ملی اس پر الحمدللہ 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 یہ بولتا رہے. قرآن کے شروع میں الحمدللہ، جنت کیا ہے؟ اندر جائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آخر میں پکار کیا ہوگی جنتیوں کی؟ الحمدللہ رب العالمین. جنت کا فیصلہ ہوگا، فرشتے ادھر ادھر جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے، وقضی بینہم بالحق وقیل الحمدللہ، تب بھی الحمدللہ کہا جائے گا. تو یہ شکر کرنے کا آسان میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو ہمیں انشاءاللہ کبھی غربت، کبھی پریشانی، کبھی ڈپریشن، کبھی بیماری کا انشاءاللہ واسطہ نہیں پڑے گا. دعا کریں. اللہم لک الحمد.